تو پیارے دوستوں، بات کرتے ہیں اس شہر کی جسے دنیا کا سب سے گرم ترین شہر کہا جاتا ہے، اور وہ ہے کویت شہر مرتبہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں درجہ حرارت باقاعدہ ریکارڈ کیا گیا اور 2016 میں یہاں 54 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، جو زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے ایک خطرناک حد سمجھی جاتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 50 ڈگری سے اوپر کا درجہ حرارت وہ ہوتا ہے جہاں آپ انسان کا جسم خود کو ٹھنڈا رکھنے میں ناکام ہونے لگتا ہے، اور اگر کوئی شخص زیادہ دیر تک پائے تو ہیٹ اسٹروک کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہاں گرمی صرف موسمی بلکہ ایک آزمائش۔ یہاں کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ دوپہر کے وقت سڑکوں کا درجہ حرارت 70 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی اوپر جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ننگے پاؤں زمین پر چلنے کی کوشش کریں تو چند ہی سیکنڈ میں آپ کے پاؤں چل سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ دن کے اوقات میں باہر نکلنے سے گریز کرتے ہیں اور زیادہ تر کام رات کے وقت کیے جاتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ یہاں کھڑی گاڑی کے اندر کا درجہ حرارت 80 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے، جس سے گاڑی کے اندر موجود پلاسٹک کے حصے نرم پڑنے لگتے ہیں اور بعض اوقات ڈیش بورڈ تک خراب ہو جاتا ہے۔ صرف ہی نہیں بلکہ اس شہر میں سڑکوں پر پیشہ ہوا تاک اور بھی شدید گرمی کی وجہ سے نرم پڑ جاتا ہے۔ بھاری گاڑیاں جب اس پر چلتی ہیں تو بعض جگہوں پر سڑک دبنے لگتی ہے اور ٹائروں کے نشان واضح نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے حکومت کو بار بار سڑکوں کی مرمت کرنی پڑتی ہے تاکہ ٹریفک کا نظام برقرار رہے۔ اس کے علاوہ بجلی کا استعمال بھی یہاں حد سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر گھر، ہر دفعے اور ہر دکان میں اسی مسلسل چلتے رہتے ہیں۔ اگر چند گھنٹوں کے لیے بھی بجلی چلی جائے تو حالات خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اور دوستوں، اب سوال یہ ہے کہ آخر لوگ اس شدید گرمی میں زندہ کیسے رہتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہاں کے لوگ اپنی زندگی کے مکمل نظام اسی موسم کے مطابق ڈھال چکے ہیں۔ زیادہ تر عمارتیں اس طرح ڈیزائن کی جاتی ہے کہ وہ گرمی کو کم سے کم اندر آنے دے۔ موٹی دیواریں، خاص قسم کے شیشے اور مسلسل ایئر کنڈیشننگ اس کا حصہ ہے۔ لوگ ہلکے اور ڈھیلے کپڑے پہنتے ہیں تاکہ جسم کو سانس لینے کا موقع ملے، اور پانی کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ لیکن اس سب کے باوجود یہاں زندگی آسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ اپنے دن کا بڑا حصہ گھروں یا بند جگہوں میں گزارتے ہیں۔ باہر نکلنا ایک سوچ سمجھ کر لیا گیا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں ایک چھوٹی سی لاپرواہی بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ دوستو، یہاں سب سے بڑا مسئلہ صرف درجہ حرارت نہیں ہے بلکہ گرم ہوائیں بھی ہیں، جنہیں مقامی لوگ لو جیسے تیز اور خشک ہواؤں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ جب یہ ہوائیں چلتی ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے گرم ہیٹر آپ کے چہرے پر لگ دیا، اور چند منٹ پہ جسم کا پانی تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ اس لیے یہاں کام کرنے والے مزدوروں کے لیے حکومت نے سخت قوانین بنائے، جیسے کہ دوپہر کے انتہائی گرم اوقات میں کھلے آسمان تلے کام کرنا محدود کر دیا جاتا ہے تاکہ ہیٹ اسٹروک سے بچا جا سکے۔ آپ یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ کویت میں گرمی کے دنوں میں پانی اور بجلی کی طلب ابھی انتہا تک پہنچ جاتی۔ یہاں پر اسی کسی عیش و عشرت کی علامت نہیں ہے بلکہ ضرورت بن چکا ہے، اور اندازہ لگایا گیا کہ گرمیوں میں ملک میں بڑی مقدار میں بجلی صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ بعض اوقات جب درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو بجلی کا نظام دباؤ میں آتا ہے، جس سے لوڈ شیڈنگ کا خطرہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور ایسے میں چند گھنٹوں کے لیے بھی اے سی بند ہو جائے تو گھروں کے اندر کا ماحول ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ یہاں گاڑیوں کو بھی خاص دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ اپنی گاڑیوں کو براہ راست دھوپ پہ کھڑا کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور اکثر لوگ خصوصی کور یا شیڈ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ گرمی بیٹری، انجن اور ٹائروں پر برا اثر ڈالتی ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پارکنگ کے لیے شیڈ بنانا عام بات ہے۔ اس کے علاوہ پیٹرول بھی تیزی سے بخارات میں تبدیل ہوتا ہے، اس لیے ایندھن کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی خاص احتیاط کی جاتی ہے۔ لیکن سب سے حیران کن چیز یہاں کے لوگوں کی عادت ہے، جو انہوں نے اس گرمی کے ساتھ جینے کے لیے بدل لی ہے۔ یہاں بازار اور شاپنگ مالز رات دیر تک کھلے رہتے ہیں، کیونکہ لوگ دن کی بجائے رات میں باہر نکلنا پسند کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ علاقوں میں رات کا وقت زیادہ زندہ اور مصروف نظر آتا ہے، جبکہ دن کے وقت سڑکیں تقریباً سنسان ہوتی ہیں۔ یہ ایسا الٹا نظام ہے جہاں زندگی سورج ڈھلنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اور یہی وہ حقائق ہے جو کویت کے اس شہر کو صرف گرم نہیں بلکہ ایک منفرد اور سخت ماحول والا مقام بناتے ہیں۔